اتحاد رمضان اتحاد رمضان اتحاد رمضان اتحاد رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ڈی ایم نیٹ ورک کے سامعین اور حاضرین کو میرا السلام علیکم۔ آپ سارے احباب جیسے کہ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے اس ماہ رمضان کی قدر کرتے ہیں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ تو ڈی ایم نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن اتحاد رمضان جو ہر جمعے کی شب اپنے خوبصورت پروگرام پیش کر رہے ہیں، جس کے اندر علماء کرام رمضان کے فضائل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان حافظ اکرام سیفی صاحب ہیں جو اپنے بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ڈی ایم نیٹ ورک ہر جمعے کی شب کو آپ کی خدمت میں ایک پروگرام لے کر حاضر ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں ڈی ایم نیٹ ورک کی جانب سے تمام ڈی ایم نیٹ ورک کے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ اس کی بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم رمضان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا ایک معنی جو ہے وہ رمز لکھا گیا ہے۔ اگر رمضان رمز سے بنے تو اس کا مفہوم ہوگا کہ موسم خریف کی بارش، یہ وہ بارش ہوتی ہے کہ اس بارش سے درختوں کے پتے دھل جاتے ہیں اور تمام تر چیزیں جو ہیں اس بارش کی وجہ سے دھل جاتی ہیں، جن کے اوپر میل کچیل یا جو گبر آلود چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جو انسان اس ماہ سیام کی قدر کرتا ہے، اس ماہ سیام کے روزے رکھتا ہے، اس ماہ سیام میں راتوں کو قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، تو اس شخص کے گناہ جو ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ بالکل دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس ماہ مقدس میں اہل ایمان بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، اور جیسے بھٹی میں سونا چاندی ڈالنے سے میل کچیل علیحدہ ہو جاتی ہے اور سونا چاندی زیور میں ڈھل کر محبوب کے گلے کی زینت بن جاتا ہے، ایسے ہی یہ بابرکت مہینہ بھی بندوں کو گناہوں سے صاف کر کے رب العزت کے محبوب حقیقی بارگاہ میں حاضری کی قابل بنا دیتے ہیں۔ یعنی جب آدمی جو ہے وہ سونا اور چاندی بھٹی میں ڈالتا ہے تو اس سے پہلے وہ خوشنما نہیں ہوتا، دیکھنے میں وہ خوبصورت نہیں ہوتا تو وہ سونا چاندی ہے، لیکن جب اس کو بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کو زیور کی شکل دی جاتی ہے، تو وہ زیور جو ہے وہ محبوب کے گلے میں ڈالا جاتا ہے تو وہ
اپنا ہی ایک نظارہ رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے یہ رمضان المبارک کا اہتمام کیا ہے، اور اس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رحمت کا وسیلہ بھی بنایا، مغفرت کا بھی اور جہنم سے آزادی کا بھی۔ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ابھی ہم دوسرے عشرے کے اندر ہیں، تو حدیث مبارکہ میں دعا ارشاد ہوئی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کی جس قدر زیادہ ہو سکے آپ کثرت کریں اس عشرے کے اندر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سونے چاندی کو سونار جو ہے وہ سنوارتا ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ جو ہے وہ گنہگاروں کو اور بدکاروں کو، نافرمانوں کو جو ہے وہ ان برائیوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے، بشرطے کہ انسان جو ہے وہ اس ماہ سیام کی قدر کرے اور اس ماہ سیام کے روزے رکھے، ماہ سیام کے روزے رکھنے کا صحیح معنوں میں حق ادا کرے جس طرح روزے رکھنے چاہیے۔ اور روزے کے مفہوم کے متعلق میں عرض کرتا چلوں کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہمارا رب ہم سے گفتگو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کیا روزہ ہوا کہ تم سحری کے ٹائم بھی کھانا کھا لیتے ہو اور شام کے ٹائم بھی کھانا کھا لیتے ہو جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اصل میں کھلانا پلانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب وہ چاہے کسی کو کھلائے اور جب چاہے کسی کو نہ کھلائے۔ چونکہ روزے دار کو ایک طرح کے میرے ساتھ موافقت پیدا ہوئی ہے، لہذا ہر عبادت کی جزا دینا میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اور روزے کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نے کھانا پینا جو ہے وہ اس وجہ سے بند کیا کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پالیں، کیونکہ کھانا کھلانا اور کھانا پلانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے آپ نے روزہ رکھا اور کھانا پینا ترک کر دیا، حالانکہ آپ کے سامنے ہر طرح کا کھانا موجود ہے، ہر طرح کے میوے موجود ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کھا نہیں رہے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا کہ باقی تو تمام کاموں کی ڈیوٹی فرشتوں کے اوپر ہے، فرشتے سجا جزا دیتے ہیں، لیکن جو روزہ ہے اس کی جزا میں خود دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو فرمایا جس کے پاس پیسہ اور سامان نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، آپ نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور دیگر نیکیاں لے کر حاضر ہوگا، لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ چنانچہ اس کی نیکیوں کو ان مظلومین اور متاثرین کے درمیان بانٹ دیا جائے گا، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے تو پھر ان حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی جو ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں وہ گالیاں بھی نکال رہا ہے، اور روزہ تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا، لیکن وہ کام جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کے لیے والے کر رہا ہے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی بھی کسی کو گالی دیتا ہے یا حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا، تو ان سب صورتوں میں اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کل قیامت والے دن میں نے اس کا حساب دینا ہے۔ اگر وہ دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی کرتا ہے اور برائیاں بھی کرتا ہے اور لوگوں کے حق بھی مارتا ہے، تو
وہ یہ یاد رکھے کہ کل قیامت والے دن اس کو اس کا حساب چکانا ہوگا، لہذا روزے کی صحیح معنوں میں قدر کریں، جس طرح کہ روزہ فرمایا گیا ہے کہ کان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ آپ زبان سے میٹھا بول بولیں اور نظروں سے اچھی چیز دیکھیں، قرآن پاک کی جس قدر زیادہ ہو سکے کثرت سے تلاوت کریں، اور آپ کی قوت، آپ کی جو سماعت ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ آپ گالم گلوچ جو ہے اس سے گریز کریں، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ماہ سیام کی اور اپنے جو روزے رکھتے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتحاد رمضان، اتحاد رمضان۔